بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ تیرے رب کی اپنے بندہ زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ عرض کی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا مشتعل ہو گیا ہے، اور میں کبھی میرے رب تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے متفکر ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو تو مجھے اپنی خاص جناب سے ولی نسبت عطا فرما۔ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے ایسا بنا کہ پسندیدگی کا مرجع ہو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت سناتے ہیں، نام اس کا یحییٰ ہے، اس سے پہلے اس نام کا ہم نے کوئی بھی پیدا نہیں کیا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ آپ بولے، اے میرے رب، کہاں سے میرے ہاں بچہ ہوگا؟ حال یہ ہے کہ عورت میری بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے سے نا امید عمر تک جا پہنچا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرمایا، ایسا ہی ہے، تیرے رب کا فرمان ہے، وہ مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جس وقت کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 راتوں تک تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ سو وہ اپنی قوم پر محراب سے باہر آئے تو انہیں اشارہ کر کے سمجھایا کہ صبح اور شام اللہ کی قوت اور پاکیزگی کا چرچا کرو۔
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں فیصلوں کی سمجھ عطا کر دی. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. اور خاص اپنی طرف سے نرم دل اور پاکیزہ بنایا، اور وہ کمال متقی شخص تھے. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اور اپنے والدین سے حسن سلوک رکھنے والا تھا، اور سخت گیر نافرمان نہ تھا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ انتقال کرے گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اور اس کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ گئیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو ان لوگوں سے ادھر اس نے پردہ کر لیا، پس ہم نے ان کی طرف خاص فرشتہ بھیجا، پھر وہ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں جلوہ گر ہوا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فرمانے لگیں، بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اس نے کہا، میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ خصلت لڑکا دوں. قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. بولی، کہاں سے میرا لڑکا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے راہ حق سے بغاوت کی ہے. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. کہا، حقیقت یہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے مجھ پر یہ آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور اس کام کا ہونا طے شدہ ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. پس مریم نے ان کا بوجھ اٹھایا، پھر انہیں لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کنارہ کشی فرمائی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. پھر انہیں جنم دینے کا درد کھجور کے کھوکھلے تنے کے پاس لے آیا. بولی، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھول چکی ہوتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پھر فرشتہ نے نچلی جانب سے انہیں آواز ماری،
یہ کہ تم غم نہ کھاؤ، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تم پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پس اگر تم دیکھو کوئی آدمی تو کہو میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، پس میں ہرگز کسی انسان سے آج بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ انہیں لے کر قوم کے پاس آئیں اٹھائے ہوئے، وہ بولے اے مریم بے شک تم ندامت آفرین چیز کی مرتکب ہوئی ہو۔ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ تو برے آدمی نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری ماں عصیاں شیار تھی۔ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ پس مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا، لوگ بولے ہم اس سے کس طرح بات کریں جو بچہ ابھی گہوارہ مادر میں پڑا ہے۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ بچہ بولا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے منصب نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اسی نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور نہیں بنایا اس نے مجھے جبر کرنے والا محروم۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور سلام مجھ پر میرے میلاد کے دن، اور جس دن کہ میرا وصال ہو، اور جس دن اٹھایا جاؤں زندہ۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یہ پکی اور سچی بات ہے جس میں کہ لوگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ اللہ کی شان ہے ہی نہیں کہ اولاد اختیار فرمائے، وہ پاک ہے، جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا تو بس فرما دیتا ہے اسے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هذا صراط مستقیم، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پس مختلف گروہ ان میں سے آپس میں پھوٹ کا شکار ہو گئے، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے دن کی حاضری سے منکر ہو گئے۔ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ یہ زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے ہو جائیں گے جس روز ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم لوگ آج تو کھلے طور پر پریشان خیالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ انہیں باعث حسرت دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر ہی دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے، اور انہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر فرمائیے، بے شک وہ سراپا صدق تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا، اے میرے بابا، آپ کیوں انہیں پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے اور نہ ہی آپ کے کوئی کام آئیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے بابا، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو میری اتباع کیجیے، میں تمہیں صحیح راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے بابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے بابا، مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے تجھے عذاب لگ جائے تو تم تو پھر شیطان کے دوست ہو گئے۔ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ چچا بولا، کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تمہیں سنگسار کروں گا، اور چھوڑ دو مجھے ایک لمبی مدت تک۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا۔ فرمایا، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں اپنے رب سے
تیرے لیے طلب مغفرت کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہی رہا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی سے مانگوں گا، اور یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اور پھر جب ابراہیم نے انہیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیا جن کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ہم نے ان سب کے لیے اپنی خاص رحمت رکھی، اور ہم نے ان کی ناموری کے تذکرے پاکیزہ لوگوں کی زبان میں رکھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر فرمائیے، بے شک وہ برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں بابرکت طور کی جانب سے آواز دی اور اپنے راز سے نوازنے کے لیے الگ کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی سے نوازا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں ذکر اسماعیل فرمائیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور ہم نے انہیں اونچی جگہ پر اٹھا لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ آدم کی اولاد میں انبیاء میں سے یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کی معیت میں کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے تھے۔
جنہیں ہم نے ہدایت سے نوازا اور منتخب کیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، دراں حالے کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے ہو گئے، تو عنقریب وہ بھٹکنے کی انتہا تک جا پہنچیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرہ بھر ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ باغات جنہیں دوام حاصل ہوگا، رحمان نے اپنے بندوں سے نادیدہ ہونے کی بنا پر وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ ان باغات میں وہ سلامتی کے قول کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور صبح شام انہیں وہاں ان کا رزق ملتا رہے گا۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو پرہیز کرتا ہوگا۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان میں ہے، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر استقامت اختیار کرو۔ کیا اس کے نام کا کوئی دوسرا تمہیں معلوم ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ اور انسان کہتا ہے کیا میں مر جاؤں گا تو عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے قبل ہم ہی نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ضرور انہیں اور شیطانوں کو جمع کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کر دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم انہیں ضرور ہر گروہ میں سے
جدا کر دیں گے۔ ان میں سے جو بھی رحمان کی نافرمانی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم ہی ہیں کہ ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں وارد ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اسے جہنم پر گزرنا ہے، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو دوزخ ہی میں گھٹنوں کے بل رہنے دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، دو فریقوں میں کس کا مقام اچھا ہے اور کس کا مقام خوبصورت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ قومیں ساز و سامان اور ظاہری دکھاوے میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا۔ فرمائیے، جو شخص گمراہی میں ہو تو رحمان اسے لمبی ڈھیل دیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، یا تو سزا یا پھر قیامت، تو اس وقت انہیں پتا چلے گا کون بری جگہ رکھنے والا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور اللہ ہدایت بڑھائے گا ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر ہیں، اور تیرے رب کے ہاں بہتر ثواب اور اچھے انجام سے باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا وہ غیب پر اطلاع پا چکا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز ایسا نہیں، ہم لکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے، شدت کے ساتھ بڑھانا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم محفوظ رکھیں گے اسے جو وہ کہہ رہا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کی طاقت بنے۔ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ بنائے بت بھی ان کی عبادت کو رد کر دیں گے اور وہ سب ان کے لیے آفت بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ انہیں اکساتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، سو ان کے معاملے میں جلدی نہ فرمائیے، بے شک ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وہ دن جب ہم تقواداروں کو رحمان کے مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک نہیں ہوں گے سفارش کے بجز اس کے جس کا رحمان کے ہاں عہد ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور بولے رحمان نے اولاد اختیار کر لی ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا، بے شک تم نے بہت بری بات کا فسوں کھڑا کیا۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قریب ہو گیا ہے کہ آسمان ایسی بات سے پھٹ پڑے اور زمین چاک ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے کہ وہ اولاد رکھتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب رحمان کے حضور صرف گندہ حاضر ہونے والا ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، بے شک اس نے انہیں شمار کیا ہوا ہے اور اس نے خوب اچھی طرح ان کی گنتی کر رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سارے قیامت کے دن اس کے حضور تنہا پیش ہوں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے چاہنے والوں کے دل وا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے تقواداروں کو پیغام مسرت سنائیں اور جھگڑالو قوم کو اس کی تنبیہات سے آگاہ کریں۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور کتنی ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کو آپ محسوس تک کرتے ہیں، یا ان کے وجود کی آپ معمولی آواز تک سنتے ہیں؟